دعا ہے کہ آل محمد کے صدقے میں اللہ ہم سب کی عبادت کی جمیع مومنین اور مومنات جتنے بیمار ہیں یا روزی سے تنگ ہیں، پریشان حال ہیں، آل محمد کے صدقے میں مالک دو جہاں کی تمام خواہشات پریشانیاں دور ہوں۔ جو حج و زیارت کے ارادے رکھتے ہیں مالک دو جہاں مشرف کریں۔ جتنے مومنین اور مومنات اس دنیا سے چلے گئے ہیں مالک دو جہاں آل محمد کے صدقے میں ان کے اللہ درجات کا نرخان ان کی قبروں کو روشن کر۔ ہمارے استاد محترم قبلہ نسیم صاحب سمیت علماء حقہ جتنے موجود ہیں مالک دو جہاں ان کی زندگی دراز۔ دعائے مخصوص ہے کہ اللہ ہم سب کو صحیح معلوم ہے سیرت آل محمد پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور امام زمانہ کا جلسہ۔ اب دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات اللہ حضرت محترم سے پہلے بزرگ عالم دین اپنے انداز میں آپ کی زبان میں مولا کی بہترین مدح فرما رہے تھے۔ بزرگ ہیں کیونکہ ان کی عزت جتنی کرنی ہے اتنی تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن میں آپ کو ایک واقعہ سنا کر پھر میں بات آگے بڑھاتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام جوان تھے، کسی کام کی غرض سے باہر گئے، جلدی سے گھر میں اب اتنے تک نماز کا وقت ہو چکا تھا، جلدی سے وضو کیا اور جیسے ہی گلی میں آئے تو آگے ایک بوڑھا یہودی لاٹھی ٹیک کر جا رہا تھا۔ توجہ کیجیے، بوڑھا یہودی لاٹھی ٹیک کر آگے جا رہا تھا۔ چونکہ حضرت علی جوان تھے وہ بوڑھا تھا، اب حضرت علی چاہتے تو اس سے آگے گزر بھی سکتے تھے، آگے چاہتے تو گزر بھی سکتے تھے، کیوں نہ گزرے؟ اتنے میں چلتے چلتے مسجد کا دروازہ آ گیا، حضرت علی علیہ السلام مسجد میں داخل ہو گئے، جماعت رکوع تک جا پہنچی تو مولا نے جلدی سے فرمایا اللہ اکبر، تو رسول نے رکوع بڑھا دیا۔ بھیا پریشانوں کو کیسے بڑھا دیا؟ بھئی جیسے بیٹوں کے لیے سجدہ لمبا کر دیا۔ جب بیٹوں کے لیے سجدہ لمبا ہو سکتا ہے تو باپ کے لیے رکوع نہیں کیوں لمبا سکتا؟ تو چنانچہ جب مولا نے اللہ اکبر کہا رسول نے رکوع بڑھا دیا۔ جب نماز ختم ہوئی نبی نے پوچھا کون آیا ہے دیر سے؟ کون آیا ہے دیر سے؟ علی علیہ السلام نے کہا کہ جناب میں ہندو ہوں۔ کہا آنے کا سبب، لیٹ آنے سے سبب؟ مولا نے فرمایا اس نے کام کے گھر سے باہر کیا، جب جلدی میں گھر آیا وضو کیا، گلی میں آیا تو ایک بوڑھا یہودی لاٹھی ٹیک کر آگے آ رہا تھا۔ میں علی چاہتا، چونکہ میں جوان تھا وہ بوڑھا تھا، میں علی چاہتا تو میں اس سے آگے گزر بھی سکتا تھا۔ توجہ کیجیے گا، میں علی چاہتا تو میں اس سے آگے گزر بھی سکتا تھا، لیکن اگر میں گزر جاتا تو بوڑھا یہودی کیا کہتا؟ ایسا ان کا مذہب ہے بڑوں کا ادب ہی نہیں ہے۔ ایسا ان کا مذہب ہے بڑوں کا ادب ہی نہیں ہے۔ یاد رکھے دوستوں، اسی حوالے سے ایک بڑا مشہور واقعہ ہے جو سب کو یاد ہوگا کہ ایک نبی گزرا ہے جس کے خطے کو فرشتے نے الٹا دیا تھا۔ کیا نام تھا اس کا؟ حضرت لوط علیہ السلام۔ واقعہ سب کو یاد آئے کہ لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے فرشتے کو حکم دیا کہ اس خطے کو الٹا دے۔ اب جبریل نے اسے اٹھایا ہے مگر الٹایا نہیں، اٹھایا ہے الٹایا نہیں، اٹھا کر کھڑا رہا۔ پوچھا مالک الٹا دوں؟ کہا نہیں، الٹا دوں؟ کہا نہیں۔ اچھا بعض لوگ اس میں لفظ کیوں استعمال کرتے ہیں؟ یاد رکھیے اللہ رسول نبی امام ان کے سامنے کیوں نہیں ہوتی؟ کیوں نہیں ہوتی؟ پوچھا مسئلہ، فرمایا کہ ایک بوڑھا کافر ہے، سفید ریش اور میری طرف منہ کر کے سو رہا ہے، اس لیے پوچھ اللہ کا اس کے سفید بالوں کا لحاظ۔ تو واقعہ آگے بھی سب یاد ہے، جیسے اس نے کروٹ بدلی تو اب کہا کہ اب الٹا دے۔ تو یاد رکھیے اسی پر حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ موجود ہے۔ مولا نے فرمایا کہ وہ اللہ جو ایک کافر کے سفید بالوں کا اتنا لحاظ رکھتا ہے، وہ اللہ جو کافر کے سفید بالوں کا اتنا لحاظ رکھتا ہے اور جس کی داڑھی مجھے علی کی محبت میں سفید ہو جائے، اسی لیے میں یہ پر ایمان یقین رکھتا ہوں کہ محمد آل محمد تو یہ تو نبیوں کے مشکل کشا ہے، یہ تو نبیوں کے مشکل کشا ہیں۔ ہماری بخشش کے لیے تو مولا کے ماننے والے چند بزرگ بھی کافی ہیں۔ یقین ایک منزل ہے، ہم پڑھتے تھے اس زمانے میں سکول میں، ہمارے ہاں میلہ لگتا ہے کروڑ لال سن میں، تو ہیڈ ماسٹر سے ٹیچر نے انچارج نے چھٹی لی کہ کلاس کو میں چڑیا گھر دکھا کے ہوں۔ توجہ کیجیے گا، پوری کلاس چڑیا گھر چلی گئی،
ہم نے جا کر دیکھا ایک پنجرا تھا، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا شیر، اندر بیٹھا تھا کوئی اور چیز۔ ہم نے استاد سے پوچھا استاد محترم یہ کیا ہے؟ کہا کہ شیر ہے۔ ہم نے کہا استاد محترم یہ لکھا ہوا تو شیر ہے مگر شیر ہے نہیں۔ ہم نے کہا کہ دھوکہ تو وہ کھائے جس نے لفظ پڑھا ہو تصویر نہ دیکھی ہو۔ ہم تو پہلی کے قاعدے میں لفظ پڑھ چکے ہیں، تصویر بھی دیکھ چکے ہیں۔ بڑی کتاب کا علامہ صاحب دے رہے تھے نا، میں تو پہلی وہ جو کچی کا قاعدہ کہتی ہوں اسی کا حوالہ دے رہا ہوں۔ وہاں لفظ بھی ہوتا ہے، تصویر بھی ہوتی ہے۔ الف انار بے بکری آگے جیسے لفظ ہوتا ہے ساتھ تصویر بھی ہوتی ہے، شین شیر۔ ہم نے کہا استاد محترم دھوکہ تو وہ کھائے جس نے لفظ پڑھا ہو، شکل نہ دیکھی ہو، تصویر نہ دیکھی ہو۔ ہم لفظ بھی پڑھ چکے ہیں، تصویر بھی دیکھ چکے ہیں۔ یہ لفظ تو لکھا ہوا ہے شیر مگر یہ شیر ہے نہیں۔ تو اسی پر استاد نے سمجھایا بیٹا یہی تو زمانے کی چلاکی ہے، جگہ شیر کی ہو تو بٹھا کے دڑ دیتے ہیں۔ توجہ ہے یا نہیں؟ تو میں مختصر کر چکے ہیں، ہمارے وقت میں گنجائش نہیں ہے نا۔ ہمارے محترم پڑھ رہے تھے کلمے کے بارے میں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علیہ رسول اللہ کا خلیفۃ بلا فاصل۔ یاد رکھیں دوستو فصل کے معنی جہاں فاصلہ نہیں ہے، یہ منطق کی فصل ہے۔ فصل کے معنی جنس کے ہیں، جیسے مالٹا ایک جنس ہے، گندا میں ایک جنس ہے، گنا ایک جنس ہے۔ جب کلمے میں ہم پڑھتے نا وہ خلیفۃ بلا فاصل، اس کا معنی فاصلہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ جو جنس نبی کی ہے وہی علی کی ہے۔ توجہ ہے نہیں نا؟ جو جنس نبی کی ہے وہی علی کی۔ اب آگے علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ سلام کے بارے میں فرما رہے تھے کہ شیعہ سنی صاحب سلام پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں کہ ہم سلام کہتے ہیں حضور تک سلام پہنچتے ہیں۔ حضرت سلیمان کا بڑا مشہور واقعہ سنیں عمل میں کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا تھا، قالت نمرۃ، تو وہ چونٹی بولی، چونٹی نے تمام چونٹی سے کہا کہ یا ایھا نمرۃ، کہ وہ سلیمان و جنودہ، سلیمان اور اس کا لشکر آ رہا ہے۔ یاد رکھیں میرے دوستو اتنی سی چونٹی ہے، چونٹی کا وجود کون نہیں جانتا۔ وہ چونٹی نے کیسے سن لیا، کیسے دیکھ لیا کہ لشکر آ رہا ہے؟ کیسے دیکھ لیا بھائی؟ چونٹی کو اتنا پتا ہے، ہمیں پتا نہیں ہے، ہمیں پتا نہیں ہے۔ یاد رکھیے اچھا جس وقت چونٹی نے سنا ہے نا کہ سلیمان آ رہا ہے، اس کا لشکر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے وہ ہمیں کچل نہ دیں، ہمیں کچل نہ دیں۔ جب چونٹی کو اتنا پتا ہے تو ہمیں پتا نہیں ہے کہ امام زمانہ آئے گا اور آپ اپنے دشمن کو کچل دیں گے، کچل دیں گے، ہمارا یقین ہے۔ اور حضرت سلیمان نے بات سن لی دور سے، جب آئے چونٹی ایک تو تھی نہیں، لاکھوں ہیں، ارب ہیں یا کروڑ ہیں، جتنی بھی چونٹیاں تھی، اسی چونٹی کو اٹھایا جس نے بات کی ہے۔ بھائی سلیمان کو پتہ چل گیا کہ اس چونٹی نے بات کی ہے، تو نبی اکرم کو پتہ نہیں چلتا کہ کس نے مجھ پر سلام بھیجا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے کس نے سلام بھیجا ہے۔ یہ درس آل محمد ہے۔ امام حسین بادشاہ نے ایسا درس کھول دیا ہے، خدا قسم جو قیامت تک جاری و ساری رہے، جاری و ساری رہے۔ یہ احسان ہے امام حسین بادشاہ۔ تو قبلہ اظہر حسن زید صاحب فرماتے تھے کہ قرآن نے امام حسین سے کہا کہ تم میرا بھائی ہے، تو میرا بھائی ہے۔ تو امام نے قرآن سے کہا کہ تو نے مجھے کس نسبت سے بھائی کہا، کس نسبت سے بھائی کہا؟ تو قرآن نے کہا کہ حسین جس زبان سے نکل نکل کر میں قرآن بنا، اسی زبان کو چوس چوس کے تو حسین بنا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ بس ایک دن اور اجازت لیتا ہوں۔ ابھی محرم گزرا، سفر کا مہینہ آپ سن رہے تھے، اب ربیع الاول کا مجلس ہے کہ جب امام حسین 2 محرم کو کربلا میں آئے نا، زمین نے پوچھا کون ہے، کیسے آیا؟ کہا کہ حسین ابن علی ہوں، تجھے عباد کرنے آیا۔ تو زمین نے کہا کہ حسین آدم سے لے کر تیرے نانا محمد تک جہاں تمام نبی ہے مجھے کوئی عباد نہ کر سکتا، لہذا میں تجھے مشورہ دیتی ہوں کہ تو یہاں سے چلا جا۔ حسین نے فرمایا زمین سچی ماں کا بیٹا ہوں، وعدہ کرتا ہوں بات کروں گا۔ زمین نے کہا کہ حسین جو میری تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ میں بات نہیں ہو سکتی۔ تو مولا نے فرمایا زمین میرے جواب کو سمجھ کر سن، بجائے ٹھیک ہے، جو نہ بدلے اسے تقدیر کہتے ہیں، اور جو تقدیر کو بدل دے اسے شبیر کہتے ہیں، اسے شبیر کہتے ہیں۔ مسائب سنیے گا، بات آنے والے جتنے بھی آئیں گے انشاءاللہ مسائب بہترین انداز میں تاریخ کے حوالے سے ہم کو سنائیں گے۔ حضرت جابر پہلے سوار ہیں امام حسین کے، کوفہ کا رہنے والا ہے،
نظر کمزور ہے، نوکر کو ساتھ لیا دریا پر یا غسل کیا، کپڑے بدلے، خوشبو لگائی، نوکر سے کہتے ہیں کہ مجھے امام حسین قبر پر لے جا۔ اس کا نوکر کہتا ہے کہ قبر کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ کہا کسے معلوم کر۔ ایک آدمی گزرا، اس نے اسے پوچھا کیا تو امام حسین قبر جانتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نوارد ہونے آدمی ہوں، مسافر ہوں، مجھے نہیں پتا۔ اب نوکر واپس آیا، حضرت جابر سے کہتا کہ میرے آقا آپ کی نظر کمزور ہے، قبر کا پتہ مجھے نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں بتاتا۔ اب میں اس ویران جنگل میں آپ کو کہاں لے کر جاؤں، کہاں لے کر جاؤں؟ خدا کی قسم ایسے صحابہ پر ہمارے لاکھوں سلام، ایسے صحابہ پر ہماری جان قربان۔ صحابی رسول کا عقیدہ دیکھنا ہے۔ اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ دیکھ قبر کا تجھے پتہ نہیں ہے، کوئی بتانے والا نہیں بتاتا۔ کہا کہ دیکھ میں حسین کے نانا کا صحابی ہوں، میں امام حسین کا نانے کا صحابی ہوں، اور امام حسین کے بچپنے میں میں نے امام حسین کو اٹھایا۔ اب میرا یقین ہے کہ اس ویران جنگل میں سلام کروں گا میرا مولا مجھے جواب دے گا، میں سلام کروں گا میرا مولا مجھے جواب دے گا۔ اب حضرت جابر نے سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ کتاب والوں نے لکھا کہ امام حسین کا شک ہوئی، بغیر ساتھ حسین کی لاش برآمد ہوئی، سلام کا جواب دیا اور کہا کہ آنا جابر میں تیرے انتظار میں ہوں، آنا جابر میں تیرے انتظار میں ہوں۔ حضرت جابر گئے، امام حسین باولگیر ہوئے اور فرمایا نانا آپ کی حوال بعد میں صحیح، جا دیکھ میرا بیٹا سجاد خفی سمیت شام کی قید سے آزاد ہو کر آیا ہے، وہ دور محمد کو بٹھا رہا ہے، جا میرے بیٹے سے کہہ دے کہ میری بہنیں موت ہو کی ہوئی ہے، میری بہنیں بہت تھکی ہوئی ہیں، جا میرے بیٹے سے کہہ دے کہ میں احمد کو دور نہ بٹھا، سیدھا میری قبر پر لیا۔ حضرت جابر گئے، پیغام دیا، امام سجاد علیہ السلام نے اونٹ کی مہار پکڑی اور بابا کی قبر کے پاس آ کر محمد بٹھا دیا۔ خدا قسم کتاب والے نے لکھا کہ جیسے ہی بی بی کا قدم زمین پر آیا، تمام شہداء اپنی اپنی قبروں سے کھڑے ہو گئے اور اپنے سروں کو ہاتھوں پر رکھ کر کہا علی کی بیٹی ہمارا حلیہ قبول فرما، ہمارا حلیہ قبول فرما۔ اب بہن بھائی کی قبر پر بیٹھ گئی، قبر پر ہاتھ رکھا، بھائی کو پوچھا دیا، کہا حسین بھائی تیرے اکبر کے بڑے ارمان ہیں، تیرے قاسم کے بڑے ارمان ہیں۔ اللہ اللہ ظالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔